جو نمازیں نہیں پڑھتا، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کو قرضہ بھی مت دو، قرض بھی مت دو۔ کہا کیوں؟ قرض سے اس کا کیا تعلق؟ کہا جو اللہ کا قرض نہیں ادا کر رہا وہ تمہارا کیا ادا کرے؟ قرض نہیں بلکہ اللہ کا فرض ہے۔ جو اللہ کا فرض نہیں ادا کر پا رہا ہو جبکہ وہ اس کا خالق ہے، تمہارے سے کیا تعلق ہے؟ انسانوں کا زیادہ سے زیادہ چند دنوں تک دوستی ہو سکتی ہے، یا رشتے بھی ہیں تو سانس تک، اس کے بعد کہاں تعلق ہے تمہارے؟ قیامت کے دن تو ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، لیکن بندے اور خالق کا رشتہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم جب نہیں پیدا ہوئے تھے تب بھی تمہارا خالق اللہ ہی ہے، یعنی تمہیں نطفے سے لے کر کے یہاں تک لایا، یہاں بھی تمہارا خالق وہی ہے۔ قیامت کے دن جب وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا تب بھی وہ تمہارا خالق ہے۔ خالق کا بندے سے رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ تو جو بندہ اپنے خالق کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکا تو پھر وہ دوسرے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے کے ساتھ اس کے کیا سلوک ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں خالی پیدا کیا ہے اور کیا تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ہماری طرف لائے جاؤ گے، ہر ایک لوٹایا جائے گا، ہر ایک۔ ابھی چند دنوں پہلے کی ایک بات ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ، ایک لٹریچر جو گوتم بدھ کی عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے تھا کہ دنیا کا ایک بہت اعلیٰ ذہن کا انسان تھا، اس نے بہترین تعلیمات دی تھی، تو اس پر کسی نے، ایک مسلمان نے نقطہ لگایا تھا اور ان سے بحث ہو رہی تھی جو بدھسٹ ہیں۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ بدھا کی جو عبادت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ مہان آدمی ہے، مہان انسان ہے، مہان آدمی تھا، بڑے اچھے اخلاق تھے، بڑی اچھی تعلیمات دنیا کو دی۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کب؟ کہا برسوں ہو گئے، 2500 سال پہلے تو انتقال ہو گیا، مر گئے۔ کہا آئے تھے اور چلے گئے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا تو یہ تو بڑے کمال کی بات نہیں، پھر ان کو لایا کون تھا اور واپس دنیا سے لے کے کون گیا؟ اگر وہ سب سے مہان ہے تو آج ہوتا اور ہم بھی اس کے پیچھے چلتے۔ کہا کہ وہ پیدا ہوا اور پھر دنیا سے چلا گیا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کون ان کو دنیا میں لایا تھا اور کون دنیا سے لے کے گیا؟ وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی تو طاقت ہوگی۔ کہا وہی طاقت ہر ایک کو موت کے بعد لوٹائے گی۔ دنیا کا چاہے سب سے بڑی طاقت کا انسان بھی کیوں نہ ہو، اسے موت ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیا سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو، اس دن کو یاد رکھو جب یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور تم آخری سفر پر نکل چکے ہوں گے، اور عجیب و غریب حالت میں ہم جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سارے ہمارے کپڑے، ہماری جائیدادیں، ہماری سواریاں، ہماری گاڑیاں سب رہ جاتی ہیں۔ آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی جنازے کی بجائے مرسیڈیز میں قبر میں جا رہا ہو؟ نہیں، وہ بھی 4 کندھوں پر بوجھ بن کر کے ہی جا رہا ہے۔ بڑی اعلیٰ قسم کی سواریاں وہ وہیں رہ جاتی ہیں، بڑے عمدہ لباس یہیں رہ جاتے ہیں۔ آخری سفر کا ایک مخصوص لباس ہے، ایک مخصوص انداز ہے اور ایک مخصوص طریقے سے لے جا کر کے قبر کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ اور اسی کو فرمایا گیا ہے کہ جس کو یہ اپنا آخری سفر یاد ہوگا اسے یہ بھی یاد ہوگا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ کبھی آج تک آپ نے اپنے اندر جھانک کر کے پوچھا، کبھی سوچا زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا آپ کے؟ ابھی جیسے مثال کے طور پر مسجد میں آ کر بیٹھے، ابھی میں آپ سے پوچھوں پکڑ کر کے کیوں آیا ہوں یہاں پہ مسجد میں، فوراً آپ جواب دیں گے عبادت کے لیے آیا ہوں۔ مسجد کائے کے لیے ہے؟ عشاء کا وقت ہو رہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، یا محفل چل رہی تھی محفل میں آ گیا۔ یہ تو تمہارا مقصد ہے، ہر کام کا تمہارا مقصد ہوتا ہے۔ کبھی یہ سوچا میں دنیا میں کیوں آیا، پوری دنیا میں کیوں آیا؟ جس نے اس سوال کا جواب حاصل کر لیا وہ معرفت کو پہنچ گیا۔ جو صحیح طریقے سے اس جواب کو پہنچ گیا وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ایک بات ملتی ہے، ایک چھپکلی تھی دیوار پر چل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا اس کا کیا کام ہے، اس کا کیا کام ہے، یہ کیوں پیدا ہوئی ہے چھپکلی کا؟ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی حکمت آپ کو معلوم ہو کون دنیا میں کیوں آیا۔ اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر فائدے کے نہیں پیدا کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تھوڑی دیر پہلے چھپکلی نے مجھ سے پوچھا کہ موسیٰ کو مولا تو نے کیوں پیدا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا کیا کام ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ مخلوقات کو ایک دوسرے کی حکمتیں معلوم ہوں، ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عبث بغیر کسی وجہ کے محض کسی کو نہیں پیدا کیا۔ بس اپنے مقصد زندگی کو سمجھو اور فالتو اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ جو لوگ بیٹھے اسی طرح سے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں،
ان نوجوانوں کو ایک دن احساس ہو جائے گا کتنی قیمتی چیز دنیا میں ضائع کر دیا انہوں نے، کتنی قیمتی چیز، کروڑوں کا معجون ملا کر کے بھی بڑھاپے کو جوان کر کے دکھا دو، یہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ آپ جس طرح سے تیزی سے اس دنیا کو کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں، میاں ہم تو منٹ منٹ گن رہے ہیں، آج دیکھیں ہم 15 تراویح پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، ابھی تو ہم چاند کے انتظار میں تھے، یوں ہی وقت آئے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، اگلا رمضان بھی پھر آپ بیٹھیں گے۔ بہت تیزی سے آپ کی زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں، اور اچانک ایک دن اعلان ہو جائے گا فلاں کا بیٹا انتقال کر چکا، جنازے میں حاضر ہو جاؤ، یہی زندگی ہے۔ اسی لیے ابس اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، جو زندگی کے لمحات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ انویسٹ کر دو تاکہ قیامت کے دن شرمندہ ہونا نہ پڑے، ذلیل ہونا نہ پڑے، رسوا ہونا نہ پڑے۔ بہرحال دوسری سورہ ہم نے جو تلاوت کی سورۃ النور، سورہ نور ہے، اس میں احکام بہت سارے آئے ہیں۔ اس کی شروعات جو ہے وہی بہت ایک سخت ترین گناہ اسلام میں اس کے مذمت میں آئی، زنا۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جانا، اللہ فرماتا بے شک وہ سب سے بری چیز ہے اور سب سے برا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کوئی مسلمان زنا کر رہا ہو تو ایمان کی حالت میں وہ زنا کر ہی نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھ لو آپ، ایمان کی حالت میں کوئی زنا نہیں کر سکتا۔ فرمایا گیا جب زنا کر رہا ہو تو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان اور زنا جمع ہو ہی نہیں سکتے ایک انسان کے اندر، یہ بہت سخت وعید ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں۔ ایمان کی حالت میں زنا نہیں ہوتا، اور جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان نکال لیا جاتا ہے، وہ معلق ہوتا ہے، آسمانوں پر لٹکا ہوتا ہے، اس زنا کی حالت میں اس کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا۔ اب جو آیتیں آئی ہیں اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارو۔ یہ ان کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ ہے ان کے لیے رجم ہے۔ رجم کا مطلب ہے پتھروں سے اتنا مارو کہ وہ ختم ہو جائے، ان کی موت تک انہیں سنگسار کرنا ہوگا۔ یہ اتنی ہیبت ناک سزا ہے دنیا میں کہ دیکھو تو رونگٹے کانپ جائیں آپ کے، لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایسی اتنی بڑی سخت سزا کیوں ہے؟ میرے عزیزو، یہ ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے معاشرے کا، ایک کینسر ہے۔ جب کیمو کرتا ہے ڈاکٹر تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، کیمو تھراپی آسان نہیں ہے، پورے جسم کے بال جل جاتے ہیں، خون میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک پھوڑی کہیں پر کینسر کی آئی ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں 10 12 کیمو دیے جاتے ہیں۔ زنا جو ہے پورے معاشرے کا ناسور ہے، کینسر ہے، اور اگر اس پھوڑی کو نہیں ختم کیا گیا تو ہر ایک کے ہاں یہی چیز، یہی پھوڑی ہوگی، یہ وائرس کی طرح پھیلے گا۔ اور اسلام نے یہ سب سے بڑی سزا رکھی ہے زنا میں، سب سے بڑی سزا ہے۔ آج دنیا یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ریپسٹ کو اسلامی سزا دی جائے۔ کیوں؟ ان کی بیٹیوں کا جب ریپ ہو جائے تو وہ چلاتے ہیں۔ اسلام وہ ہے جو ہر ایک کی بیٹی کو بیٹی کا ہی درجہ دیتا ہے، ایک عظیم خاتون کا ہی درجہ دیتا ہے۔ زنا چاہے بالجبر ہو بالرضا ہو، دونوں زنا ہے، یعنی زور زبردستی کیا ہوا زنا ہی ہے، خوشی سے کیا ہوا اور بڑا گناہ ہے، اور بڑا گناہ ہے، اس میں اور زیادہ ہلاکت ہے۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں ہے زانی کے لیے 15 عذابات ہیں، 15 عذاب ہیں، 5 دنیا میں دیے جائیں گے، 5 قبر میں دیے جائیں گے، اور 5 قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ یہ 15 عذابات وہ جھیلتا رہے گا زانی، 5 دنیا میں، 5 قبر میں، اور 5 قیامت کے دن۔ جو سب سے بڑا عذاب ہے اس کے لیے، میں نے جو سمجھا، یہ 15 کی میں اگر تفصیل بیان کروں تو بہت لمبا ٹائم جائے گا۔ یہ 15 عذاب ان کی سزا ہو۔ آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت پاپی کا خون لگ گیا، یہ کس خطا کار کا خون لگ گیا؟ میں کپڑے جھاڑ کر کے باہر آ رہا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، کھڑے ہو گئے، کہا یہ جملہ مت کہو۔ ماعز نے اپنی بیوی کے متعلق تھوڑی نہ خاموش رہتے، اس وقت کے منافق تہمت عائشہ صدیقہ پہ لگا رہے تھے، آج کے منافق جو ہے حضور پاک پر یہ تہمت لگاتے ہیں، علم غیب نہیں تھا۔ سنو، میں دونوں مسئلے حل کرتا ہوں، اس کا حل بتاتا ہوں۔ یہ صحابہ کا بڑا امتحان تھا، 1 مہینے تک یہ معاملہ چلتا رہا مدینے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا، ایک باری باری ہر ایک سے پوچھنے لگے۔ حضرت عمر سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں، یہ جو تہمت لگائی گئی، یہ جو افواہ ہے؟ حضرت عمر نے کیا ایمان کا جواب دیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ روح کی بیماری کی علامات ہے، اسے مسجد اچھی نہیں لگتی، قرآن کی تلاوت اچھی نہیں لگتی،
لیکن وہی سینما اچھا لگنے لگ جاتا ہے، بے حیائیاں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں۔ یہ روح کی بیماری کی علامات ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب آدمی کو بخار آتا ہے تو ہر کھانا کڑوا لگتا ہے، اچھا کھانا بھی کڑوا کڑوا لگنے لگتا ہے، حالانکہ کھانا تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ آپ روٹی کھائیں، چاول کھائیں، سالن کھائیں، لیکن منہ کا مزہ نہیں آتا۔ شدت کے بخار میں ہر چیز کے اندر کڑواہٹ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر بیماری ہے، بخار۔ اسی طرح سے نیکیاں اگر کسی کو کڑوی لگتی ہیں تو روح بیمار ہے۔ روح کی بیماری جب کبھی کسی کے اوپر آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے راستے کٹھن لگنے لگ جاتے ہیں، کڑوے لگنے لگ جاتے ہیں۔ تسبیح بھی تمہارے لیے کڑوی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کڑوی لگتی ہے، روزہ بھی بھاری ہے اور نماز کی 2 رکعت بھی بھاری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے فجر کی 2 رکعت جن لوگوں پر بھاری پڑتی ہے وہ اسی ٹائم پر فجر کے وقت میں 2 گھنٹہ جیم آرام سے کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے لوہے کی آلہ جات اٹھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن 2 رکعت بھاری پڑتی ہے، روح کی بیماری ہے۔ اب روح کی بیماری کے علاج کے لیے ہم نے بہت سارے ہاسپٹل دیکھے، ڈاکٹرز دیکھے، لیکن اس نام سے کوئی ڈاکٹر بھی نہیں، اس نام سے کوئی ہاسپٹل بھی نہیں۔ اسی کو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اشعار میں لکھا ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ، یعنی گناہوں کے زہر کا اگر کوئی شفا خانہ ہے تو میرے مصطفیٰ کا دربار۔ اور اسی کو قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب مومنین اپنے آپ پر ظلم کر لیں، گناہوں میں آلودہ ہو جائیں تو اے حبیبی آپ کے دربار میں آئیں۔ اللہ کا حکم ہے۔ میں یہ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کر رہا ہوں 5ویں پارے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول یہ آپ کے دربار میں آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آپ کے پاس پہنچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ مغفرت طلب کریں، توبہ کریں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اللہ یہ فرماتا ہے رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، رسول بھی آنے والوں کے لیے سفارش کریں۔ اب آگے نتیجہ رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر وہ لوگ دیکھیں گے عنقریب کہ اللہ بہت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنے روح کی بیماری کا علاج کروانا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے پوری دنیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رسول یہ آپ کے دربار میں آئیں، آپ کے دربار میں آئیں۔ اس آیت پر عمل کے اعتبار سے میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صحابی تھے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک گناہ سرزد ہوا اور بے چینی بڑھنے لگی تو بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ صحابہ بیٹھے تھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا غلطی ہوئی، کیا خطا ہے؟ انہوں نے کہا بتا نہیں سکتا سب کے سامنے، بتانے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، تمہارے متعلق علاج بتایا جائے گا۔ اب مجھے آپ کو یہی بتانا ہے کہ صحابی رسول ہیں، ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں صحابی۔ جب ان سے گناہ سرزد ہوا، خطا سرزد ہوئی تو مسجد بھی موجود تھی، خانہ کعبہ بھی ہے، اللہ ہی تو بخشش کرنے والا ہے، اللہ ہی مغفرت کرنے والا ہے۔ اس صحابی رسول نے مسجد کا رخ کیوں نہیں کیا، خانہ کعبہ کے پاس کیوں نہیں گئے، سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں کیوں آئے؟ صحابی کا عمل یہ بتاتا ہے کہ پہلے رسول کی سفارش ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سفارش فرما دے تو اللہ توبہ جلد قبول فرمائے گا۔ وہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، کہا کہ تم ہمارے ہاں سے نکل جاؤ۔ اب وہ زار و قطار رونے لگ گئے، اتنا رونے لگ گئے کہ قدموں میں گر گئے۔ کہا کہ اگر آپ ناپاک کریں تو پھر میں کہاں جاؤں؟ اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں کہا ہے تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ یا رسول اللہ تم سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ اس صحابی نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رو کر کے اپنا جرم کا اقرار کیا تو حضور نے پھر 3 مرتبہ پوچھا تم ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟
تم ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ کہا تمہیں پتہ ہے زنا کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ انہیں سنسار کیا جائے گا۔ وادی انم، آج بھی وہ وادی موجود ہے مدینے کے مضافات میں، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، صحابہ لے کر کے گئے۔ اسلام کی ایک عظیم سزا ہے یہ، زنا پر رکھی ہوئی سزا۔ لوگ اس کا مذاق اگرچہ اڑاتے ہوں کہ اسلام گردن کاٹنے کی اور سنسار کرنے کی اجازت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، تمہیں اندازہ نہیں یہ سزائیں فطرت کے عین مطابق ہیں، اس لیے کہ کینسر کے پھوڑے کو اگر نہ کاٹو گے تو جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، اور یہ سزائیں اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ معاشرہ ڈس بیلنس نہ ہو۔ یہ سزا اس وقت تمہیں اچھی لگے گی جب کسی کی اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کر لے۔ ہم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہے جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن جب ان کے گھروں کی بچیوں کا ریپ ہوتا ہے تو وہ اعلاناً یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے ریپسٹ کو اسلام جو سزا دیتا ہے وہی دی جائے۔ وہ اس چیز کا مطالبہ آج بھی کر رہے ہیں۔ یہی تو بات ہے میرے عزیزو، جس طرح تمہاری بیٹی کی عصمت تمہارے لیے عزیز ہے، اسلام ہر بیٹی کی عزت کو وہی عزت مقام دیتا ہے، ہر بیٹی کی عزت کا مقام ہے۔ انہیں سنسار کرنے کے لیے لے جایا گیا اور صحابہ نے انہیں سنسار کر دیا، ان کی روح پرواز کر گئی۔ واپس جب آئے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کے حدود ہیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن تقاضۂ بشریت یہ ہے کہ دل بھی تو کسی سے لگا رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین تھے، آنکھوں سے آنسو تھے، حضور گئے نہیں تھے۔ صحابہ جب آئے تو حضور نے پوچھا میرے مائز کو جب مار رہے تھے تم لوگ تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ان کو جب مارا جا رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے ترحم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ پر رحم کر دیجیے۔ انہوں نے خود سے اقرار کر کے وہ سزا کو لیا ہے، زبردستی پکڑ کر کے ان کو سزا نہیں دی گئی۔ مائز اسلمی جانتے تھے کہ اگر میں دنیا کی سزا لے لوں گا تو محفوظ، اگر قیامت کی سزا کا انتظار کیا تو اس سے 99 گنا زیادہ سزا ہو سکتی ہے۔ وہ صحابی جانتے تھے، اسی لیے دنیاوی سزا کو انہوں نے ترجیح دی، خود سے قبول کیا کہ مجھے یہی سزا دو، آخرت کی سزا کا میں انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں گئے، سزا تو ہوئی، لیکن جیسے ہی ایک صحابی نے بڑھ کر کے کہا آقا میرے ہاتھ میں اونٹ کی ایک ہڈی تھی، میں نے وہ لے کر کے مائز کی کھوپڑی پر مارا تو ان کی کھوپڑی پٹ گئی اور خون میرے جسم پر آ کر گرا، تو میں یہ سوچ کر کے ہٹ گیا کہ گنہگار کا خون ہے، میرے آقا کو جلال آ گیا، کھڑے ہو گئے، کہا اپنے جملوں کو واپس لو، وہ میرے دربار میں آ کر توبہ کر کے گیا ہے، یہ سزا جو دی جا رہی تھی وہ حدود قائم رکھنے کی سزا ہے، نظام عدل ہے، یہ قانون ہے، لیکن تم نے کیسے کہا کہ وہ گنہگار کا خون تھا، پاپی کا، خطا کار کا خون تھا؟ تم اپنا جملہ واپس لو، اس لیے کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور یہ بشارت دے کر کے گئے یا رسول اللہ آپ کے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کے عوض اللہ نے پورے مدینے والوں کے گناہ معاف کیے۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جو ایک بار پہنچ جائے مولا کریم اس کے بھی گناہ معاف کرتا ہے، اس کے متعلقین کے بھی گناہ معاف فرماتا ہے، اسی لیے ہمارے لیے آج بھی وہ دربار کھلا ہوا ہے۔ اب بات آتی ہے، صحابہ تو گئے حضور کے پاس، جب کبھی ان سے خطائیں ہوئی حضور کے پاس گئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے آیت پر عمل ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب مومنین اپنی جانوں پر ظلم کریں تو یا اے رسول یہ آپ کے پاس آ جائیں۔ تو ٹھیک ہے، اس آیت پر صحابہ نے تو عمل کر لیا، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور ہم سب سے پردہ فرما لیا، تو اب قیامت تک آنے والے اس آیت پر کیسے عمل کریں گے؟ قرآن تو صرف حضور کے زمانے کے لیے نہیں نازل ہوا، قیامت تک کے لیے ہے، اس کا ہر حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ اب اس آیت پر ہم اور آپ کیسے عمل کریں گے؟ مثال کے طور پر گناہ ہم سے بھی ہوئے، آپ سے بھی ہوئے، اور قرآن کہتا ہے جب گناہ زیادہ ہو جائیں تم سے تو جاؤ رسول کے دربار میں، رسول کے دربار میں۔ اب مان لیا کہ مدینہ کے دربار میں ہر ایک گنہگار کو پہنچنا ضروری ہوتا تو آج کے حالات بتا رہے ہیں کہ ہر غریب اور ہر امیر نہیں پہنچ سکتا، حالات الگ مختلف ہوتے ہیں، اور آج تو حج اور عمرے اس قدر مہنگے ہو گئے کہ ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہوتے نظر آتے ہیں۔
اور گناہوں کا تو سیلاب ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہر مہینے جائیں تو بھی کم ہے. تو بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کا حکم تو آیا، لیکن جائیں کیسے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جاؤ رسول کے دربار میں، اگر وہ سفارش کر دیں تو اللہ بھی تمہاری توبہ قبول کرے گا. تو اب اس آیت کے تحت تمہیں یہ ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا، اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا. وہ افریقہ کی سرزمین پر رہنے والے جو 2 روٹیوں کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر آج بھی باندھتے ہوں، وہ 2 روٹیوں کے لیے بڑی محنت اور کشمکش میں مبتلا رہتے ہوں، وہ جب گناہ کر لیں تو مدینے کیسے پہنچیں گے؟ ان کے پاس تو اسباب بھی نہیں. اور ہمارے وطن میں بھی بہت سارے غریب ہیں، کیا وہ ہر ایک مدینہ طیبہ اور عرب کا سفر کرنے کے قابل ہے؟ نہیں ہو پائے گا. اب اس آیت پر عمل کا طریقہ کیا ہوگا؟ گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں، اب حضور کے دربار میں جائیں کیسے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اس کی طاقت سے زیادہ، بندے کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا. آج اگر ممبئی کی سرزمین پر تم بیٹھے، دلی کی سرزمین پر تم بیٹھے، غریب ہو، اسباب نہیں، استطاعت نہیں، گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، اب مجھے اپنی توبہ کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہے لیکن اسباب نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس دن تمہیں احساس ہو جائے مجھے توبہ کرنا ہے، کسی بھی گوشے میں بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر لو اور میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر تصور کر لو، اس آیت پر عمل ہو جائے گا. یہ اتنا تصور کر لو کہ میں رسول کے دربار میں آ گیا، اتنا بھی تمہاری حاضری کافی ہے. پیدل چل کر کے یا پلین میں جا کر کے یا کسی بھی طرح سے مدینے میں جسمانی طور پر پہنچ جانا ہی ضروری نہیں. تم جس مقام سے بھی میرے مصطفیٰ کو پکارو گے تو یہ حاضری تمہاری مقرر کر لی جائے گی اور اس آیت پر تمہارا عمل مانا جائے گا. آج تم سے گناہ ہوئے، شام میں بیٹھا اور میرے آقا کا تصور کیا اور کہا یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں بیٹھ کر کے ہی تو یہ تمنا کر رہے تھے، گندے نکمے کمی، مہنگے ہیں کوڑی کے 3، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود. بارگاہ مصطفیٰ میں جب بندہ یہاں سے آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی مدینے سے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کرتے ہیں، مولا فلاں بن فلاں نے مجھے آج پکارا ہے، فلاں کا بیٹا گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے بڑی دور سے مجھے پکارا ہے اور میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، مولا تو اس کی توبہ قبول کر لے. عزیزان گرامی وقار، حج پر ہر ایک کا جانا ممکن تو نہیں لگتا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں ہر ایک کا پہنچنا ممکن ہے. اسی طرح کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سچی طلب ہے، سچی تمنا ہے تو تمہاری روحیں وہاں پر حاضری دیا کرتی ہیں، حاضری دیا کرتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ حج کے لیے نکلے تھے. حج کے لیے اس وقت جب نکلتے تھے تو پیدل ہوتے، قافلوں پر جاتے، اونٹ اور گھوڑے کے سفر ہوتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک سفر کے لیے نکلے خراسان سے اور درمیان راستے میں ان کا قافلہ چل رہا تھا. ایک جگہ پر ان کا پڑاؤ ہوا رات کو، اور صبح صبح جب بیدار ہوئے تو آپ اٹھ کر کے دیکھتے قریب میں ایک کچرا کا پورا کوڑا دان جہاں پر لوگ کچرے لا کر پھینکتے ہیں، ایک گڑھا تھا. وہاں پر ایک چھوٹی 8 سال کی بچی بیٹھی کچرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی. ابن مبارک فرماتے میں قریب جا کر دیکھا ایک چھوٹی سی بہت خوبصورت بچی ہے، کچرا ڈھونڈ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک مری ہوئی چڑیا نظر آئی. وہ مری ہوئی چڑیا اٹھائی، اس کے پر وغیرہ نوچ کر کے وہ چبا کر کھانے لگی اور تھوڑا سا اس میں بچا لیا اور بھاگنے لگی. ابن مبارک اس کو پکڑ لیتے، کہا اے بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے مسلمان نام بتایا اور کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں یہ مردہ کھا رہی ہے، تو یہ کچرے میں سے اٹھا کر مردہ کھا رہی ہے، مری ہوئی چڑیا. وہ بچی سر جھکاتی اور کہتی ہے اے بزرگ، کیا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد میرے گھر میں کوئی چیز نہ ہو؟ میرا ایک معذور بھائی میرے گھر کے اندر سویا ہوا ہے اور میں بھوک کی شدت کی وجہ سے 3 دن کے بعد اگر مری ہوئی چڑیا کھاؤں تو کیا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا؟ ابن مبارک کا دل سہم گیا. اس لڑکی کے ساتھ وہ اس کی جھوپڑی میں گئے
دیکھا تو معذور بھائی اس کا ایک لیٹا ہوا ہے اور ایک لڑکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ مری ہوئی چڑیا کچرے کے کوڑے دان سے اٹھا کر کے کھا کر کے آئی، ان کا دل اتنا پسیج گیا۔ ابن مبارک اپنے قافلے میں آئے، جو زادے راہ وہ لے کر نکلے تھے، سامان پیسہ سب ایک گٹھری میں جمع کیا اور اس بچی کو دے دیا، کہا یہ تو لے لے، اب میں حج پر نہیں جا سکتا۔ اب سامان بھی نہیں تھا، مال بھی نہیں تھا، پیسہ بھی نہیں تھا، بیچ راستے میں اس چھوٹی سی بچی کو مالک بنا دیا اور قافلے سے واپس اپنے وطن چلے آئے، اپنے گھر آ گئے۔ خراسان جب واپس آئے، میرے عزیزو، جو اس زمانے میں حج کرتا ہوگا اسے اندازہ ہوگا کئی دن تک تو پیسے جمع کرتے ہیں، کئی مہینے تک تو سفر کرتے تھے، لیکن درمیان میں اگر کوئی اپنا قافلہ چھوڑ کر کے وطن آ رہا ہو تو دل پر کیا گزرے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک بندی پر رحم کرتے ہوئے وہ واپس آ گئے۔ جب گھر آئے، حاجیوں کا قافلہ تو گیا، حج کیا، مدینہ طیبہ کی حاضری بھی ہوئی۔ وہ مہینوں کے بعد جب واپس آئے اپنے وطن، جو حاجی گئے تھے، گاؤں والے استقبال کے لیے کھڑے تھے، سبوں نے استقبال کیا، حاجی آئے ہوئے ہیں، حج سے آئے ہیں۔ تو ان حاجیوں کے استقبال کے بعد لوگوں نے پوچھا حج کیسا ہوا تمہارا، حج کی کچھ اپنی کارروائیاں بتاؤ، کیسا حج کیا۔ وہ جو حاجی گئے تھے وہ کہنے لگے کیا کہنا ہمارے حج کا، عرفات میں تو ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ دعا کر رہے تھے، مزدلفہ میں عبداللہ ابن مبارک نے ہماری امامت کی ہے، کنکریاں ہم نے ان کے ساتھ ماری ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہماری حاضری ہوئی عبداللہ ابن مبارک جیسا امام ہمارے ساتھ تھا، تو حاضری کا کیا کہنا۔ ہر حاجی عبداللہ ابن مبارک کا نام لے رہا ہے۔ تو گاؤں والے تھے، پریشان تھے، حج کے دنوں میں تو عبداللہ ابن مبارک یہیں تھے، حج گئے نہیں، اور ہر حاجی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ عبداللہ ابن مبارک، یہ کیا ماجرا ہے۔ لوگ آئے اور ان سے پوچھنے لگے عبداللہ ابن مبارک سے، کہا کہ یہ حاجی تو سب کہہ رہے ہیں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں آپ تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں وہ آپ کے ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آئے اور کہتے ہیں میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا قریب ہے، میں نے اس کی بندی پر رحم کیا کیا، میری شکل کا فرشتہ اللہ نے حج کے لیے بھیج دیا۔ وہ ابن مبارک کی شکل کا فرشتہ تھا جو ان کی طرف سے ارکان حج ادا کر رہا تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری بھی دے رہا تھا۔ میرے عزیزو، یہی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر دل کے اندر تمہارا احساس اسی سرزمین پر بیٹھے رہو گے لیکن حاضری مدینے میں ہوتی رہے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے رہیں گے، لیکن جو فزیکل حاضری ہے، مباشرتاً جسمانی حاضری ہے، اس کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک حاجی پہنچتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ ماں کے پاس جب آ کر سکون محسوس کرتا ہے، قسم رب ذوالجلال کی میں اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہوں، ماؤں کے سینوں سے چمٹ جانے کے بعد وہ سکون نہیں مل پائے گا جو بارگاہ مصطفیٰ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہونے سے ملتا ہے۔ اس لیے کہ ایسا لگتا ہے یہ رحمت کے دونوں ہاتھ ہمیں اب ہمیشہ کے لیے تھام لیں گے، دنیا کے ہر کانٹے سے، ہر بلا سے یہاں پر ہمارے لیے حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بار بار بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آخری یہ میسج ضرور دوں گا کہ اگر نہیں جا سکے عمرہ پر، حج پر، تو تمنا تو رکھو، لیکن جب بھی رات آئے، جب بھی شب ہونے لگے یا گناہ ستانے لگے تو ایسا نہ کرنا کہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے رہے، دل کا علاج کرتے رہے، بی پی شوگر تو بڑھتا ہی رہا لیکن روح بیمار ہوتی رہی۔ ایسا نہیں، جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو میرے عزیزو تنہائی میں بیٹھو اور میرے مصطفیٰ کو یاد کرو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے کر کے یوں کہو، یا رسول اللہ، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کرے۔ اور رات کے وقت تنہائی میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ایک بار یوں کہہ دینا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جس دن تمہاری یہ آواز لگ جائے گی انشاءاللہ، وہ مدینے والے اتنے غیرت مند ہیں، اتنے غیرت مند ہیں کہ امام شرف الدین بوصیری کو جب لقوہ ہو گیا تھا
فالج ہو گیا تھا، انہوں نے رات کو سونے سے پہلے غم میں یہ اشعار لکھے تھے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ قصیدہ بردہ کے اشعار لکھ کر کے وہ سوئے تھے، امن تذکری جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی، لیکن مقدر جاگا، خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور خواب میں ہی امام بوصیری کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اپنی ایک چادر عطا کی۔ شرف الدین بوصیری کہتے ہیں صبح جب میں اٹھا تو دیکھا نہ مجھے لقوہ ہے، نہ فالج ہے، نہ پیرالائز ہے، میں صحیح سلامت ہوں، اور خواب میں میرے آقا نے جو چادر دی تھی وہ میری گود میں ابھی بھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ جب عطا کرنے پر آئے تو بے حساب عطا کرتے ہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کریم ہم سب کو بارگاہ مصطفیٰ کا ہمیشہ وفادار بنا رکھے۔ رب کریم آپ سب کو بری بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کی آفت و بلا سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔